تحریک مسلم شعبان کے صدر مشتاق ملک نے اتراکھنڈ کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی زیادتی پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ خیال رہے کہ اتراکھنڈ کے اترکاشی ضلع کے پورولا قصبے میں ایک نابالغ لڑکی کے اغوا کی کوشش کے بعد ہنگامہ کھڑا ہوا تھا، جس کے بعد پرولا میں ہندو تنظیم نے احتجاج کیا اور مسلم نوجوانوں پر اغوا کا الزام عائد کیا۔ اسی طرح کے مظاہرے بریکوٹ، چنیا لیسور اور بھٹواری میں بھی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد مظاہرین نے مسلمان دکانداروں کی دکانوں پر پوسٹر لگا دیے تھے جن پر دکان خالی کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ کچھ مسلمان دکانداروں کی نقل مکانی کی بھی خبر ہے، تاہم پولیس نے دکانداروں کے اترکاشی چھوڑنے کی خبروں کی تردید کی تھی۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ حالات قابو میں ہیں۔ اس پورے معاملے پر تحریک مسلم شعبان کے صدر مشتاق ملک نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جو قومیں احساس اپنے اندر کھو دیتی ہیں تو وہ قوموں کو عزت اور ان کے مسائل کا حل نہیں نکلتا۔ احساس ہی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو حساسیت سکھائی ہے کہ لوگوں کا کس طرح احساس کریں، لوگوں کی تکلیف کا کس طرح احساس کریں، لوگوں کی پریشانیوں کا کس طرح احساس کریں، اور پھر تم اپنے اندر ترقی اور اپنی عزت اور وقار کی بلندی کے لیے کیسے زندگی گزاریں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتلایا گیا ہے، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہیں کہ نہ مجھے اپنے معاشرے کی فکر ہے، نہ مجھے حالات کی فکر ہے، نہ سمجھیے کہ مجھے اڑوس اور پڑوس کی فکر ہے، نہ اپنی ریاست کی فکر ہے، نہ ریاست کے باہر یا ملک کے حالات کی فکر ہے۔ جو ہو رہا ہے ہونے دیجئے، میں سکون سے ہوں، میرے بیوی بچے سکون سے رہ جائیں، میں عالی شان گھر بنا لوں، میں موٹر خرید لوں، میں دھوم دھڑاکے سے شادی کر لوں، میں خوب سمجھیے کہ جشن مناؤں، میں خوب دعوتیں اڑاؤں، میری سمجھیے کہ جے جے کار ہو، میری سمجھیے کہ بہرحال دولت اور عزت سماج میں بڑے دولت کی بنیاد پر۔ یہ آج ایک مریضانہ نظریہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے، جبکہ اسلام نے دولت کی بنیاد پر، لباس کی بنیاد پر، مکانات کی بلندی کی بنیاد پر، سواریوں کی بنیاد پر انسان کو نہیں جانچا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں واضح کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بلند سمجھیے بزرگ وہی ہوگا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب اپنی خلافت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے تقوی کی وجہ سے ساری مملکت میں اپنا مقام رکھتے تھے۔ حضرت عمر اپنے تقوی کی بنیاد پر امیر المومنین بنے، حضرت عثمان ابن عفان دولت کی بنیاد پر امیر المومنین نہیں بنے، تقوی کی بنیاد پر بنے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر تو فاقے ہوا کرتے تھے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت، آپ کا تقوی، یہ ساری چیزیں امیر المومنین کے منصب پر آپ کو بٹھائی۔ یاد رکھیے کہ دولت اور امارات سے انسان بلند نہیں ہوتا، کردار اور حساسیت سے انسان بلند ہوتا ہے۔ آج اگر سمجھیے کہ کسی ریاست میں اور اس ریاست کے کسی ضلع میں یہ پوسٹر لگائے جا رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو، اپنے گھروں کو خالی کر کے چلے جاؤ، تم اپنے کاروبار کو بند کر کے نکل جاؤ، تم یہاں پر 15 جون کو نہیں رہ سکتے، 15 جون تک یہ بستی تمہارے لیے نہیں رہے گی، یہ ریاست تمہارے لیے نہیں رہے گی، تو مسلمانوں کی زندگیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ میری مراد اتراکھنڈ سے ہے۔ اتراکھنڈ میں 15 جون کو ہندو تنظیموں کی مہا پنچایت ہونے والی ہے، اور اس مہا پنچایت سے پہلے پوسٹر لگا دیے گئے ہیں اور مسلمانوں کے گھروں پر کراس مار دیا گیا ہے، اور ایک اطلاعات کے مطابق
پرولا میں قریب سمجھیے کہ 29 مئی سے 42 مسلمانوں کی دکانیں شٹ ڈاؤن ہو گئی ہیں. مسلمان اس علاقے سے اپنے آپ کو نقل مقام کر لیے. یو پی کے کیرانہ میں بزنس پوائنٹ آف ویو سے کچھ ہندوؤں نے مائیگریشن کیا تھا. اس پر اتنا واویلا مچا ہمارے ملک کے سمجھیے کہ صاحب ہوم منسٹر اور پھر وزیر اعظم، پھر ریاست اتر پردیش کا چیف منسٹر، کوئی لیڈر ایسا نہیں تھا جو کیرانہ کے مسئلے پر پروپیگنڈا نہیں کیا یا پھر بوم پٹارا نہیں کیا گیا. اور آج اتراکھنڈ میں مسلمان مائیگریٹ کر رہا ہے، مسلمان ٹینشن میں زندگی گزار رہا ہے. خیر پشکر سنگھ دھامی جو چیف منسٹر ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کا، اس سے کیا امید رکھیں گے؟ وہ بھی اسی طرح خاموش ہے جس طرح وزیر اعظم اپنے منہ پر بہت اسٹرانگ ٹیپ، سمجھیے کہ دنیا کی کون سی کمپنی کا ٹیپ ان کو ملا ہے منہ پر لگانے کے لیے، وہ ٹیپ لگا کر جس طرح پرائم منسٹر بیٹھتے ہیں اسی طرح پشکر سنگھ دھامی بھی بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح ہمارے ملک کے ہوم منسٹر امیت شاہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آخر یہ کیوں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، مسلمان نقل مقام کیوں کر رہے ہیں. مسئلہ صرف چھوٹا سا ہے. 1,40,00,000 کی آبادی والے اس ملک میں ایسے بہت سارے واقعات روزمرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں. مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، دلت، بدھسٹ، جاٹ، سمجھیے کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں. ایک ہندو لڑکی مسلمان لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی. اب اس کا بھاگنا تھا کہ اس کو بات کا بتنگڑ بنا دیا گیا اور مسلمانوں کو ڈرایا اور دھمکایا گیا. پوسٹر لگا دیے گئے، کراس مارک سمجھیے کہ مسلمانوں کے گھروں پر ڈالنا شروع کر دیا گیا. مسلمان دکانیں بند کر کے سمجھیے کہ نکل گئے. اب ہندوستان دنیا کا طاقتور ملک بننے کی طرف جا رہا ہے. ہم ورلڈ کو لیڈ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. کیا حلال حرام سے، حجاب سے، یکساں سول کوڈ سے، یا مسجدوں کو مندر کلیم کرنے سے، تنگ نظری سے کیا ہم ورلڈ کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے؟ اس طرح سے کیا ملک سمجھیے کہ ترقی کرتے ہیں؟ اس طرح سے کیا ملک سمجھیے کہ دنیا میں اپنا ایک مقام اور نام رکھتے ہیں؟ ابھی ٹویٹر کا سمجھیے کہ واقعہ آیا کہ ٹویٹر کے ایکس سی ای او نے کہا کہ ان کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ تم اپوزیشن کے ٹویٹ یا کسانوں کے ٹویٹ نہیں کرنا، اگر کریں گے تو پھر ٹویٹر بند کر دیا جائے گا. تو آزادی سلب کی جا رہی ہے. اب مسلمانوں پر تو سمجھیے کہ صاحب بہرحال کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے ان کا سوشل میڈیا مسلمانوں کے تعلق سے کچھ نہیں لکھتا، بلکہ ٹویٹر کے اس سی ای او کو جس نے پرسوں بیان دیا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ یہ سمجھیے کہ پاکستانی مزاج کا ہے، یہ مسلم سماج کے مزاج کا ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. ایک تماشا بہرحال چل رہا ہے اور فوری مسلمانوں کو سمجھیے کہ صاحب بیچ میں بلی کا بکرا بنا کے لا دیا جاتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے، یہ صورتحال جہاں ملک کے تمام سیکولر اور سمجھیے کہ دانشوروں کے لیے لمحہ فکر ہے اور وہ مستقل آواز بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتوں کو سیاسی روٹی سیکنے کے لیے نہیں بلکہ ملک میں انصاف کے قیام کے لیے اپنی زبان کھولنا چاہیے. کس کس نے زبان نہیں کھولی میں ان تمام کا نام تو نہیں لوں گا. بہرحال زبانیں بند ہیں. منی پور کے تعلق سے تو بہت کہا جا رہا ہے. منی پور میں بھی مسلمان پریشان ہیں. مساجد پر گولیوں کی بوچھاڑ چل رہی ہے. بعض مساجد پر گولیوں کے نشان ہیں. مسلمانوں کے دروازوں پر اگر آپ دیکھیں گے تو صاحب وہاں پر گولیوں کے نشان ہیں. جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو رپورٹس آ رہی ہیں، مسلمان بھی مائیگریٹ کر رہے ہیں. عیسائی سمجھیے کہ اقلیت میں ہیں، ان کے چرچ گرائے جا رہے ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے. تو یہ کیا تماشا، بہرحال ملک میں ایک بڑا تماشا چل رہا ہے. اور پھر یہ 24 سے پہلے
بہت بڑا ننگا ناچ فرقہ پرستی کا کھیلیں گے، ٹیپو سلطان کے نام پر، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر. ابھی اکولا میں مہاراشٹرا میں زبردست گڑبڑ کی گئی، انٹرنیٹ سروس بند کرنا پڑا، 144 نافذ کرنا پڑا. یہ تماشے کریں گے. ان کو ٹیپو سلطان سے نفرت، ان کو اورنگزیب عالمگیر سے نفرت، سمجھیے ان کو علامہ اقبال سے نفرت. اقبال نے ترانہ لکھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. اقبال کو سمجھیے سلیبس سے نکال دیا گیا، مغلز کو سلیبس سے نکال دیا گیا. تو یہ سارا نظام بدل کر سمجھیے کہ ایک نیا نظام لانے کی کوشش میں، اور ہم ولیمے کھانے میں، سالگرہیں کرنے میں، تفریحوں کے لیے پھرنے میں، دعوتیں لٹانے میں اور پیسے کی جھوٹی شان بتانے میں ہم مصروف و مگن ہیں. تو یاد رکھیے کہ جب قومیں لہو لعاب میں ڈوب جاتی ہیں تو ختم کر دی جاتی. اس ملک میں ہمارے آبا و اجداد نے اسلام کو جو ہم تک پہنچایا، بڑی قربانیوں کے بعد پہنچایا. یہ امت بہت قیمتی امت ہے. یہ دین سب سے زیادہ عزیز ترین دین ہے. اور فرقہ پرستوں کے لیے بھی میں کہوں گا، مسلمان بھوکا رہے گا، مسلمان اپنے گھروں کو شعلہ پوش ہوتے ہوئے دیکھے گا، مسلمان عصمتیں لٹتے ہوئے دیکھے گا، لیکن مسلمان شریعت کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. مسلمان محمد رسول اللہ کی عظمت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. مسلمان اپنے دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. یہ اپنے خواب و خیال سے سمجھے نکالیں کہ مسلمانوں کو ڈرا کر دھمکا کر ان کو نیل ڈاؤن کر دیا جائے گا. ہم سمجھیے کہ محبت کے آگے جھک جائیں گے، ہم محبت کے آگے اپنا سب کچھ لٹا دیں گے، لیکن نفرت کی بولی اور طاقت کی زبان میں جھکانے کی کوشش کی جائے گی تو ہم حسینی ہیں، ہم سر کٹا دیتے ہیں لیکن سر کو جھکاتے نہیں. یہ بات بہرحال یاد رکھنا ہے. اور پورے ملک میں ایک فضا بہرحال ایسی بن رہی ہے. میں حیدرآباد سے مشتاق ملک بول رہا ہوں. ابھی کل حیدرآباد کا ایک واقعہ آیا کہ ابھی کھمم کی شادی میں کچھ فیملی کے لڑکیاں اور عورتیں گئی تھیں، ٹرین سے آئی، سکندرآباد ٹرین پر اتری، اور جب وہ سکندرآباد ٹرین پہ اتری تو اینٹی وومن ٹریفکنگ فورس جو ہوتی ہے وہ ان کو گھیر لی، ریلوے پولیس گھیر لی. اور افسوس کی بات یہ کہ آپ سمجھیے کہ ان کو لے جا کر کل دن میں 12 بجے وہ لوگ آئے، اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا. پھر اس کے بعد ان کے آدھار کارڈ، دعوت نامے، سب کچھ وہ بتا رہے ہیں، لیکن لے جا کر ان کو چلڈرنس سمجھیے کہ سیفٹی جیل جو ہے ہمارے امبر پیٹ میں، وہاں پر ان کو رکھ دیا گیا، اور اب تک سمجھیے کہ ان کو نہیں چھوڑا گیا. اب تک نہیں چھوڑا گیا. تو یہ تماشے چل رہے ہیں. پھر اس کے بعد فرقہ پرستی کا ننگا ناچ اتنا ہے کہ مسلمان کو ایک سب انسپکٹر مار دے رہا ہے، حمل گر جا رہا ہے ہماری خاتون کا، اور ایک کو چوری کے الزام میں پکڑ کر سمجھیے کہ خدیر کو آپ مار بھی دیتے ہیں، کوئی اس پہ کیس بک نہیں ہوتا ہے. تو یہ سب آپ کی بے حسی کا نتیجہ ہے. اپنے اندر خدارہ احساس کو پیدا کیجئے. یہ جو دین، آپ جس دین پر، جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ایمان لائے ہیں، یہ بہت قیمتی اثاثہ ہے. اس کو احساس کی بنیاد پر زندہ رکھیے، اور زندہ قومیں ہی زندہ رہ سکتی ہیں، ورنہ صف ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں.